آداب مجلس اعضاء کے خلاف ہیں کہ دوران مصائب، دوران خطابت، دوران عزاداری، دوران سینہ زنی کھانے پینے سے پرہیز کریں یا جگالی سے پرہیز کریں۔ 90 چیز اہم ہے کہ مجلس اعضاء اہل بیت میں جو دو اہم ترین مقام ہیں، اہم ترین اوقات ہیں، ایک وقت مصائب، دوسرا وقت دعا ہے۔ جب مجلس اعضاء اہل بیت میں دعا کا وقت ہو تو غافل نہ ہو جائیں، دوسروں کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں دعا میں اور دعا مانگیں۔ مصائب کے وقت خود دعا مانگیں، جب آپ گریہ کر رہے ہوں اپنی دعا بھی مانگیں۔ تو یہ وقت مصائب اور وقت دعا اہم ترین اوقات ہوتے ہیں مجالس اہل بیت کے، ان کی رعایت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ دعا کے وقت اور مصائب کے وقت بے توجہ رہیں کہ اس صورت میں مجلس اعضاء سے خارج شمار کیے جائیں گے کہ گویا آپ مجلس اعضاء اہل بیت میں نہیں تھے، محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ حساس اوقات ہوتے ہیں، ان کی رعایت کریں، دعا کریں۔ ان اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، صدق دل، صدق نیت درکار ہے کہ دعا کریں تاکہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ اب پڑھے لکھے معاشرے میں مجلس اعضاء اہل بیت سے اگر علمی مطالب ملتے ہیں تو انہیں یادداشت کریں اور انہیں بعنوان ذخیرہ رکھیں۔ جہاں آپ اپنی اولاد کو مال و دولت اور جائیداد میراث میں دیتے ہیں، کچھ ایسے مطالب بھی دیں انہیں کہ ان مطالب کو میں نے مجالس اہل بیت سے اخذ کیا ہے۔ بہترین یادداشت ہوں گی آپ کے بعد اولاد کے لیے۔ مثلا ہمارے بابا نے لکھا تھا، ہمارے دادا کی یادداشت ہے یہ، پھر آگے آگے اولاد اس کی قدر کریں گے، ایک تاریخ بن جائے گی کہ آپ کی تیسری نسل کے لوگ کہیں گے اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ مجالس میں مثلا ہمارے پردادا اس طرح لکھا کرتے تھے۔ اس طرح فرہنگ اہل بیت کو زندہ لکھنے کی تاکید در تاکید ہے ہمارے مکتب میں۔ یہ عرض کیا کہ ہمارا مکتب قلم اور دوات کے مخالف نہیں ہے۔ جنہوں نے پیغمبر اسلام کو قلم اور کاغذ دینے سے منع کیا وہ نہ لکھیں۔ ہم کاتبان وحی کے مکتب سے ہیں۔ آقا امیر المؤمنین نے پورا قرآن لکھا ہے، پیغمبر اسلام نے آقا امیر المؤمنین سے احادیث قرآن اور شان نزول لکھوا دیے ہیں۔ آقا امیر المؤمنین جب سفر سے آتے تھے اس وقت پیغمبر اسلام آ جاتے تھے ان کے پاس، یا علی کو بلا لیتے تھے اپنے پاس کہ یا علی آج اس سفر کے دوران یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان کے شان نزول وغیرہ وغیرہ یہ لکھیں۔ ہم لکھنے والے لوگ تھے۔ پیغمبر اسلام کی اکلوتی بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان پر فرشتے نازل ہوتے تھے۔ صحیفہ فاطمیہ انہیں بتاتے تھے، آقا امیر المؤمنین لکھتے تھے، تا ان کی وہ صحیفہ فاطمیہ وجود میں آیا۔ محدثہ ہیں سیدہ کائنات، بارہا و بارہا جبریل امین جیسی ہستی سیدہ کائنات کے پاس نازل ہوئے، باتیں کی، گفتگو کی، بہت کچھ بیان کیے، آقا امیر المومنین نے لکھوا دیے، لکھ دیے انہیں۔ تو ہم لکھنے والے لوگ ہیں۔ آقا امام سجاد علیہ السلام نے اپنے 2 فرزندوں سے فرمایا، آقا امام باقر علیہ السلام سے اور حضرت زید سے فرمایا کہ میری دعاؤں کو لکھیں۔ آقا امام سجاد بتاتے تھے ایک امام معصوم اور دوسرا فرزند معصوم لکھتے جاتے تھے کہ صحیفہ کاملہ آج ہمارے پاس ہیں۔ ہم لکھنے والے لوگ تھے۔ ہمارا مکتب اقرا سے جس کا آغاز ہوتا ہے، نون والقلم وما یسطرون جس مکتب میں ہے،
ہمیں لکھنے کا حکم ہے. اگر آپ سفر میں ہیں، تجارت کرنے جاتے ہیں، اگر وہاں آپ کا کوئی لین دین ہوتا ہے، قرآن میں سب سے بڑی آیت یہی ہے کہ وہاں لکھنے پڑھنے اور گواہ رکھنے کے بارے میں کہ انہیں لکھوا دیں. فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، انہی چیزوں کے بارے میں ہمیں حکم ہے کہ لکھوا دیں. چھٹے امام نے فرمایا کہ تم لکھو ورنہ تم یاد نہیں رکھ سکو گے. تو مجلس اہل بیت کیا وہ بہترین مقام نہیں ہے کہ ہمارے جوان، ہمارے پڑھے لکھے لوگ اپنے جیبوں سے، اپنے بیگوں سے قلم کاغذ نکالیں، جہاں علمی مطالب ہوں وہاں جا کر لکھنے کی کوشش کریں. اگر سوالات پیدا ہو جاتے ہیں لکھنے کی کوشش کریں کہ بعد میں کسی اچھے عالم سے پوچھیں. اس طرح یہ مکتب ترقی کرتا ہے. تو آداب مجلس اہل بیت میں سے یہ نکتہ چینی ہے. نکتہ چینی سے مراد ہے کہ نکات کو جمع کریں، علمی نکات کو، مذہبی نکات کو، یا احکام شرعیہ کے حوالے سے جو نکات ہوں گے تو با ارزش نکات کو اخذ کریں. یہ 10واں ادب ہے. 11واں ادب یہ کوشش کریں اپنی سہولت کی خاطر دوسروں کی آرامش میں مخل نہ ہوں. وہ آرام سے بیٹھے ہیں، آپ آ جاتے ہیں کہ آپ جو ہیں مثلا یہاں سے اٹھیں وہاں بیٹھیں کہ یہاں میں آرام سے بیٹھنا چاہتا ہوں. آپ اپنا پیر اٹھا لیں یہاں سے، آپ اپنے زانو یہاں سے اٹھا لیں، آپ اپنا رخ اس طرف کریں. مثلا دوسروں کو تکلیف نہ دیں، خود تکلیف میں بیٹھیں، دوسروں کی آرامش میں مخل نہ ہوں. مجلس اعضاء میں وہ جس طرح سہولت کے ساتھ بیٹھ کر سن رہے ہیں ان میں آپ خلل نہ ڈالیں. یہ 11واں ادب ہے.